تو 5 سال میں تیار ہونے والی کھیتی بھی نقیق ہے. تجھے جوان کرنے میں باپ کے 18 قیمتی سال لگ گئے ہیں. تو کہتا ہے تمہیں فکر کیا ہے؟ سن، اگر تجھے کچھ ہو گیا تو اس کی زندگی تباہی میں آ جائے گی. اگر تیرا پیر ٹوٹا تو اس کا جینا مشکل ہو جائے گا. اگر تم مر گیا خدا کی قسم اسے موت سے پہلے موت آئے گی. تجھے کیا لگتا کہ باپ کا رشتہ کیا ہے؟ سن، تجھے بتاؤں باپ کیا ہوتا ہے. جن کے جملوں پہ تم اعتراض کرتے ہو، جن کے جملوں کو سن کے بگڑ جایا کرتے ہو کہ تم ہوتے کون ہو، آج تک تاریخ کے کسی صفحے پہ لکھا دکھا دو کہ کسی بیٹے نے باپ کا جنازہ اٹھایا ہو تو اس کی کمر جھک گئی ہو. کوئی تحریر نہیں ملتی ہے، کوئی جملہ نہیں ملتا ہے. ایک بندہ یہ نہیں کہتا کہ اس نے جب سے باپ کا جنازہ اٹھایا ہے اس کی کمر ٹوٹ گئی ہے. ایسے ہزار زبانیں سنا دوں تمہیں. دنیا کہتی ہے جب سے بیٹے کا جنازہ اٹھایا ہے باپ کی کمر ٹوٹ گئی ہے. پوچھنا چاہتا ہے کہ تیرے باپ سے تیرا رشتہ کیا ہے؟ خدا کی قسم اگر تیرے دل کے اندر چھید ہو جائے اور کوئی دل نہ دے تو باپ اپنا دل لے کے جا کے کہتا ہے زندگی بہت مختصر ہے، اور اتنی مختصر ہے کہ پلک جھپکنے کی دیر ہے، کب کیسے گزر گئی پتہ ہی نہیں چلتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ابھی 20 سال کے ہوئے ہیں، 30 سال کے ہوئے ہیں، ابھی تو 50 کے بھی ہونے، 60 کے بھی ہونے ہیں، ابھی تو 70 کے بھی ہونے، بھی بہت ٹائم پڑا ہے. لیکن کبھی 70 سال والوں سے پوچھو کہ یہ 70 سال کیسے گزر گئے. وہ کہیں گے ایسا لگے گا، ایسا لگتا ہے جیسے کل کی بات ہے، جیسے ابھی کل 70 سال گزرے. میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں، سوچنے والی بات یہ ہے. آج ہمارے ماں باپ بوڑھے ہیں، کل ہم پہ بھی بڑھاپا آنا ہے، اور اس وقت میں دیر نہیں لگنے والی ہے. یہ بہت جلد جوانی بڑھاپے میں بدلے گی، سیاہی سفیدی میں بدل جائے گی، طاقت کمزوری میں بدلے گی، اور یہ سیدھی کمر یہ جھکنے میں بدل جائے گی. آج جو یہ زبان کے لہجے ہیں نا، کل یہ ٹوٹ ٹوٹ کے یہ الفاظ بنیں گے. آج ایک سانس میں 70 باتیں کہہ کے جوان رکتا ہے، کل ایک بات کہنے کے لیے 7 سانسیں لینی پڑیں گی. آج دوڑتا ہے تو قدم منزل پہ جا کے رکتے ہیں، کل وہ وقت آئے گا کہ منزل آتے آتے تھک جائیں گے ہم، لیکن منزل ہاتھ نہیں آئے گی. نوجوانوں یاد رکھیے گا، ماں باپ کے بارے میں بزرگوں نے فرمایا یہ وہ کتاب ہیں جنہیں آپ لکھو گے اور اس کتاب کو پڑھ کے آپ کو آپ کی اولاد سنائے گی. یعنی کہ آپ جیسا سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ کریں گے ویسا سلوک آپ کے ساتھ آپ کی اولاد کرے گا. یہ مت سوچئے گا کہ میرے باپ نے مجھے نہیں پڑھایا تھا، میں بیٹے کو MBBS بنا رہا ہوں، میں بیٹے کو IPS بنا رہا ہوں. یاد رکھیے گا اگر کھیتی لگتی ہے نا تو پھر آم کے پیڑ پہ آم آیا کرتے ہیں، امرود کے پیڑ پہ امرود اترا کرتے ہیں. کبھی یاد رکھیے نیم کے پیڑ پہ کھجور نہیں اترا کرتے ہیں. یاد رکھیے گا کبھی گنوں کی فصل کے اوپر انار نہیں اترا کرتے ہیں. جو بوتے ہو وہی کاٹو گے. اگر تم باپ کی عزت کرو گے، اگر تم جاہل بھی ہو تو تمہاری اولاد تمہارا احترام کرے گی، اور اگر تم ماں باپ کی نافرمانی کرو گے لاکھ IAS IPS بنا لو. ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک باپ کا انٹرویو لیا گیا، جب اس سے پوچھا گیا کیا بات ہے، وہ رات کے سناٹے میں روڈ پہ بیٹھا تھا. کہا تیرا کوئی ہے کہ نہیں؟ اس نے کہا میرے بیٹے کی اتنی تنخواہ ہے کہ کئی لاکھ روپے مہینہ کماتا ہے. کہا پھر تو روڈ پہ کیوں ہے؟ کہا اس کی حویلی میں میرے لیے جگہ نہیں ہے، اس نے گھر سے نکال کے باہر کھڑا کر دیا ہے. تو تم سے کس نے کہہ دیا کہ اعلیٰ تعلیمیں جو ہوتی ہیں وہ باپ کی عزت کا سبب بنتی ہے؟ اعلیٰ تعلیمیں باپ کو وقار دیتی ہے؟ نہیں، خدا کی قسم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اگر تم باپ کا احترام کرو گے تمہاری اولاد تمہاری عزت کرے گی. اگر تم باپ کی توہین کرو گے تو بھول جانا کہ تمہاری اولاد تمہیں سر پہ رکھے گی. خدا کا واسطہ اگر اچھے دن چاہتے ہو باپ کی قدر کیا کرو، تمہاری آنے والی نسلیں تمہاری عزتیں کرنے لگ جائیں. عزت کرو ماں باپ کی، قدر کرو ماں باپ کی. معاف کیجئے گا، مجھ سے لوگ کہتے ہیں یار پیسے دیتے مسافہ کر کے 500 روپے کہتے ہیں دعا کرنا. دعا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے. یہ میں دعا کا منکر نہیں لیکن طریقے کا منکر ہوں. جس طریقے سے ہم دعائیں کرا رہے ہیں نا ان سے نتیجہ کچھ نہیں. 500 روپے دیے مولانا ذرا حضور دعا کر دے. حضور نے 500 دے کے تو 1.5 منٹ کی دعا کر دی، اور کسی نے ہمیں 2000 دے کے کہا دعا کر دی، ہم نے 5 منٹ کی کر دی. تو بتاؤ یہ دعا ہے کہ بازار ہے؟ بولو
بھائی پیسے لے کے دعائیں، پیسے دے کے دعائیں لے رہے ہیں۔ نوجوانوں آپ سے گزارش ہے، ایک ایک بندہ میری بات غور سے سنے۔ آپ کا باپ کسان ہے، مزدوری کرتا ہے، مٹی ڈھوتا ہے، آپ کی ماں گھر کا گوبر اٹھاتی ہے، مٹی لگاتی ہے، اس کے ناخنوں میں گوبر بھرا رہتا ہے، پھر بھی اگر گھر سے نکلو نا اس کے مٹی والے ہاتھ اپنے سر پہ رکھوا لیا کرو، اس کے مٹی والے ہاتھ سر پہ رکھوایا کرو۔ وہ باپ جو دنوں رات کھیت میں کام کرتا ہے اس سے دعاؤں کی درخواست کیا کرو۔ یہ نہیں کہ میرا جبہ قبہ اچھا ہے تو میری دعا جلدی قبول ہوتی ہوگی، یہ مزاج ہم نے بنا لیا۔ بھائی میرے سر پہ پگڑی ہے تو میں دعا کروں گا اور سیدھے آسمان سے ٹکرائے گی جا کر کے دعا؟ فرمایا گیا کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں نبی کی دعا کی طرح ہوا کرتی ہے۔ جس سے دعا لینی تھی اس سے دعا لے ہی نہیں پائے، اور جس کی دعائیں دیر سے قبول ہونی تھی اس کی چوکھٹ جا کے پکڑ لے۔ ہمیں ہوا کیا؟ میں تمہیں بتاؤں پیغمبر اسلام کی چوکھٹ ہے۔ ایک دیہاتی شخص آ گیا، آ کے حضور کی بارگاہ میں نہ کھڑا ہوا، محبوب کہتے کہو کیسے آنا ہوا؟ کہا بڑی تمنا تھی دیکھنے کی، بڑے چرچے ہیں آپ کے۔ کہا پھر تم کیسے آئے؟ اس نے کہا سنا ہے جس سے آپ راضی ہوتے ہیں اس سے خدا راضی ہو جاتا ہے۔ میرے محبوب کہتے ہیں ایسا ہی ہے۔ کہا پھر کیسے آیا؟ کہا میں حضور آپ کو راضی کر کے خدا کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ کو راضی کر کے خدا کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بہت غور سے میری بات سنیے گا۔ وہ کہتا حضور میں آپ کو راضی کر کے خدا کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ محبوب تو پھر محبوب ہیں، فرمانے لگے تو گھر سے چلا تھا تو کون تھا تیرے پیچھے؟ یہ حضور کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو والا؟ جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ آقا کہتے ہیں جب تو گھر سے چلا تھا کون تھا تیرے پیچھے؟ اس نے کہا سرکار میرے ماں کو روتے ہوئے چھوڑا گیا، میرا باپ بھی روتا ہوا رہ گیا۔ کہا کیوں کہ تو نے ان سے اجازت لی؟ کہا سرکار میں اجازت لے رہا تھا، وہ نہیں چاہتے تھے میں آؤں۔ کہا کیونکہ ان کے پاس میرے سوا کوئی اور سہارا نہیں ہے۔ سرکار میں انہیں روتا ہوا چھوڑ آیا۔ میرے نبی نے غلام کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا پھر تجھ سے کس نے کہہ دیا کہ باپ کو روتا ہوا چھوڑ کے آئے اور میری چوکھٹ پہ آ کے تجھے رب کی رضا ملے گی؟ آقا فرماتے تجھے رب کی رضا چاہیے؟ کہا جی۔ فرمایا واپس چلا جا، جن ماں باپ کو روتے ہوئے چھوڑ کے آیا ہے جا ان کو لبوں پہ مسکراہٹ دے دے، مدینے والا بھی راضی ہو جائے گا، کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، پیغام اعلیٰ حضرت کانفرنس۔ کم کر دیں، توجہ ہے سارے لوگوں کی۔ حضور فرماتے ہیں جنہیں روتا ہوا چھوڑ کے آیا ہے جا ان کے لبوں پہ مسکراہٹ دے دے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں آج جو لوگ کہہ دیا کرتے ہیں سرکار برکت نہیں ہو رہی ہے، کہتا 8 دن ٹانگیں دباتے رہو برکت ہونے لگ جائے گی، 6 دن چراغ جلاتے رہو برکت ہونے لگ جائے گی، 27 جمعراتوں کو آ کے چکر لگاؤ برکت ہونے لگ جائے گی۔ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں مزاروں کے چلے کرنے والوں، میں مزاروں کا مخالف نہیں ہوں، مزارات وہ جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہ دعائیں مقبول ہو جاتی ہیں، مگر شرط ہے مزار میں اللہ والا لیٹا ہوا ہونا چاہیے۔ آج مزاروں کی بھی کثرت کا عالم یہ ہے، تبنگے شاہ پتنگے شاہ بننگے شاہ سب کے مزار بنتے چلے جا رہے ہیں، کثرت سے مزار اتنے ہو گئے ہیں کہ اب عام خاص کی تمیز نہیں رہ گئی ہے، اب پتہ نہیں چلتا کون اللہ والا لیٹا ہے کون دنیا والا لیٹا ہوا ہے۔ ہم نے سبھی کے مزار بنانے شروع کر دیے ہیں۔ تمہیں خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں اگر ہر شخص کے مزار کی اجازت ہوتی تو سب سے پہلے حکم ہوتا کہ ہر بیٹا باپ کا مزار بنائے، ہر بیٹا ماں کا مزار بنائے، لیکن نہیں، ہر کسی کے مزار نہیں بنائے جاتے ہیں، مزار صرف اللہ والوں کے بنتے ہیں۔ خدا را بند کرو یہ مزاروں کے تماشے، بند کرو یہ مزاروں کے کھیل، اب اتنے مزار رکھو جتنے ہیں یا ان کے مزار بناؤ جو مزار کے لائق ہے، تاکہ پتا چلے کہ جو اس گنبد میں لیٹا ہے کوئی غنڈا نہیں بلکہ اللہ والا لیٹا ہوا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، بہت عمدہ فکر، ماشاءاللہ، بہت عمدہ۔ کیمپ بنا کے رکھتے، یہ بھی ایک کیمپ چل رہا ہے، یہ بھی ایک مافیا ہے۔ ہاں وہ ایٹا سائیڈ میں ایک جگہ ایک رات میں انہوں نے کئی مزار نکال دیے، نام نہیں لوں گا لوگ چڑھ جاتے ہیں، کئی مزار کہ رات میرے خام میں نا آئے تھے یہاں 6 ولی لیٹے، اور جو بھائی ہماری قوم نے ٹوٹ کے اس پہ چادریں چڑھائی ہیں، ٹوٹ کے جو چادریں چڑھائی اور جو گولک میں پیسہ ڈالا، سامنے جس کا کھیت تھا کہنے لگا مجھے پورے 72 نکالنے ہیں اپنے کھیتے میں، وہ 72 مزار نکالنے کے چکر میں، وہ بھائی یہ بھی ایک قسم کا مافیا ہو گیا۔ ہماری قوم اس کے اندر آ کر کے برباد ہو گئی ہے۔
میں پوچھنا چاہتا ہوں، سیدھی بات بتا کر حضور یہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کو راضی کر لے، میں بھی راضی ہو جاؤں گا، خدا بھی راضی ہو جائے گا، تو پھر پیر دبانے والے بابا سے پوچھو بتا تیری خدمت ضروری ہے یا ماں باپ کی خدمت ضروری ہے؟ جا کے پوچھو نا اسے کہ تمہاری خدمت ضروری ہے ماں باپ کی خدمت ضروری ہے؟ نوجوانوں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں خدا کے واسطے سمجھ جانا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج مزاروں کی جو گولکیں ہیں اتنی بڑی بڑی گولکیں ہوتی ہیں، جو جانتا ہے 50 روپے ڈالتا ہے، میں اس کا مخالف نہیں کہ ڈالو نہ ڈالو، لیکن مجھے اتنا بتاؤ وہ ماں جو بوڑھی بیٹھی ہوئی ہے دروازے پہ، جس کے تم 70 روپے کا چشمہ نہیں بنوا کے دے رہے ہو، جس کے چشمے کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، 50 روپے لگا کر کے تم باپ کا چشمہ نہیں بنوا رہے ہو، وہ کئی بار دن میں ٹھوکر کھا کے گرتا ہے، تم کہتے ہو مجھے فرصت نہیں ہے، باپ وہ پریشان ہے ایک چشمے کو لے کر کے، تم 500 روپے گولک میں ڈال لگے ہو، کیا اللہ تمہارے اس خرچے سے راضی ہو جائے گا؟ مجھے بتا تو سکی، تو 7 بار جا کر کے ہر ہفتے میں 7 دن جا کر کے مزار پہ چراغ جلا رکھا کے 7 بار اس نے ماں سے نہیں پوچھا تو نے پانی پیا گئے کہ نہیں، تو نے کھانا کھایا گئے کہ نہیں؟ بتا تیرے اس چراغ سے اللہ راضی کیسے ہو جائے گا؟ وہ بوڑھی ماں جو بستر پہ بیٹھی رہ گئی، کاش ایک بار بیٹا بھی کھانے کو پوچھنے آ جاتا، ایک بار بیٹا جا کر کے کھانے کو نہیں پوچھتا کہ بند کرو یہ مزاروں کی عبادتیں، بند کرو یہ شخصیت پرستیاں، عبادت صرف اللہ کی کرو، ماں باپ کی فرمانبرداری کرو، خدا کی قسم زمین پہ رہو گے تب بھی خدا راضی رکھے گا، زمین کے نیچے چلے جاؤ گے تب بھی خدا راضی رہے گا۔ واہ 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 کیا کہنے، بہت بہت عمدہ فکر، ماشاءاللہ۔ دل کے پپولے چل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ بتاؤ کون نہیں چاہتا ہے کہ میں باپ ہوں؟ کون نہیں چاہتا کہ میری لمبی عمر؟ سارے ہی چاہتے ہیں، تو پھر لمبی عمر چاہتے ہو تو اس کی خیر کی بھی کوشش کیا کرو، خیر کی بھی کوشش کیا کرو۔ یہ مت سوچنا کہ بھائی اتنا اکٹھا کما کے رکھ دوں تاکہ مجھے بیٹوں کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اس دھوکے میں مت رہنا۔ جب تقدیر کا قلم چلتا ہے تو تدبیریں رکھی رہ جاتی ہیں، یہ یاد رکھیے۔ آپ یہ مت سوچنا میرا بینک بیلنس ہے، میں اپنے ابا کو 5 روپے نہیں دیتا تھا، میں تو نکال کے کھاتا رہوں گا۔ ایک پھوڑا اللہ نکالے گا کمر میں، تیرا پورا بینک بیلنس خالی، اور پھر تجھے اسی مقام پہ لا کے رکھے گا جہاں تیرا باپ تھا، بچ نہیں پاؤں گا۔ یاد یہ بزرگان دین بیٹھے ہوئے، اللہ سلامت رکھے، اللہ ان کی جوتیوں کا صدقہ عطا کرے۔ ہاں جو چند گناہ ایسے جن کی سزا اللہ نے دنیا میں بھی رکھی اور آخرت میں بھی رکھی ہے، انہی میں سے ایک جرم یہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا، جس کی سزا دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی، اور اس کی سزا آخرت میں بھی ہے۔ اور میں تو نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم ماں باپ کی خدمت کرنے لگ جاؤ۔ بڑے بڑے بزنس فیل ہیں اس کے آگے، جب ان کی جھولیاں پھیلتی ہیں نا تو اللہ پھر نسلوں کے رزق کا انتظام فرما دیا، نسل کے رزق کا انتظام فرما دیا۔ ماں باپ کی اتنی بڑی دولت ہے، اور بندہ نا 10 روپے کی دوا دلا کے کہتا جاؤ بیٹھو ابھی تو دلوا کے لایا تھا تمہاری دوا۔ یہ میں سفید والے بزرگوں سے کہہ رہا ہوں، یہ بیٹھے ہیں اور بھی آپ کی محفل میں ہوں گے سفید بال ہیں، خدا کی قسم کھا کے بتاؤ کون ہے جسے ماں پیاری نہیں ہے، کون ہے جسے باپ پیارا نہیں ہے؟ آج ہے تو نوجوانوں ہم قدر نہیں کرتے، ہے تو اس کی آواز ہمیں بری لگتی ہے تو ہم اس سے لڑ جایا کرتے ہیں، تو اس کی آواز پہ ہم غصہ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں نہیں کوئی بات نہیں ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جس دن یہ چلے گئے نا اس دن تڑپتے رہ جاؤ گے، پوری دولت لے کے پھرو گے، ہاتھ میں کوئی تمہیں ماں باپ جیسی دولت دوبارہ نہیں دے سکتا ہے، کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ آج ہیں تو کہتا تمہارے خرچے اٹھاؤں کہ اپنی اولاد کا خرچہ اٹھاؤں، تمہارے خرچے اٹھاؤں کہ بچوں کے خرچے اٹھاؤں۔ آج اگر 10 روپے کما کے لاتے ہو، 5 روپے کی چیز بچوں کے لیے لے کے آتے ہو، تم ماں باپ سے چھپا کے لایا کرتے ہو، تم نہیں جانتے ہو جب تم ماں باپ سے چھپا کے لاتے ہو تمہیں ماں باپ کی وہ قربانیاں کیسے بھول جایا کرتی ہیں۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، کل یہی باپ جب مزدوری کرتا تھا، ابھی کچھ دن پہلے کی بات تھی، مزدوری کرنے کے لیے کچھ لوگ گئے، یعنی گوشت خریدنے کے لیے گئے، تو بھگوا آتنکوادیوں نے آ کر کے ان پہ حملہ کیا، بچ گئی جان، قسمت اچھی تھی ورنہ مارنے میں کسر نہیں رکھی تھی، بہانے بنا کر کے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے۔ لیکن صرف اتنا سمجھانا چاہتا ہوں، وہ جو کسی تنگائی کے آ کر ہتھ کرنے چلے تھے وہ بھی باپ تھا، وہ کسی کا بھائی بھی تھا، وہ رشتہ دار کسی کے رشتے نبھانے کے لیے آئے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے یوں ہی ہم پل گئے ہیں، ایسے ہی جوانی آ گئی ہے، ایسے ہی ہم 6 فٹ کے ہو گئے ہیں؟ ایسی کتنی صحبتیں ہمارے باپ نے اٹھائی ہیں، تب جا
کر کے ہمیں جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنے کا موقع ملا ہے، کتنے لوگوں کی گالیاں باپ نے کھائی ہے، تب جا کر کے ہمارے جیب پہ قلم آیا ہے، کتنے لوگوں کے تانے باپ نے سہے ہیں، تب جا کر کے ہمیں یہ وقار ملا ہے، ہمیں یہ مقام ملا ہے۔ آج اس منصب پہ بیٹھنے کے بعد اگر ہم باپ کو منہ نہ لگائیں تو ہم سے بڑا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ اس مقام کو پانے کے بعد اگر ہم باپ کی عزت نہ کریں ہم سے بڑا کمینہ کون ہو سکتا ہے؟ اور تمہیں خدا کا واسطہ جتنے چاہو بلند ہو جاؤ، جتنے چاہو اونچے ہو جاؤ، لیکن کبھی ماں باپ کے سامنے اونچے نہ ہونا، کبھی ان کے سامنے بلند نہ ہونا۔ تم نہیں جانتے ہو زندگی کا مزہ کیا ہے۔ مزہ تو تب ہے جب IPS ادھیکاری آپ بن جائیں، IAS آپ بن جائیں، اور جب گھر میں آؤ پھر اپنی پگڑی اتارو، اپنا کیپ اتارو، اپنی وردی اتارو، اور ماں باپ کے قدموں میں پھر گڈو بن کے بیٹھا کرو، پپو بن کے بیٹھا کرو۔ لوگ ایش تلاش کرنے کے لیے کوئی کشمیر جا رہا ہے، کوئی نینی تال جا رہا ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، آرام نہ کشمیر میں رکھا ہے نہ نینی تال میں رکھا ہے، رب نے آرام اٹھا کر کے ماں کے قدموں میں سنبھالا۔ ان کے قدموں میں بیٹھا ہے، کیا کہنے، ان کے پاس بیٹھ کر کے ان سے دعائیں لیا کرو۔ اللہ نے ان کے قدموں میں برکت رکھی ہے، آج ان سے لیتا ہی کوئی نہیں، لیتا ہی کوئی نہیں۔ اپنے ابا سے کہتا تم چپ رہو، تم نے کیا دیکھا، گاؤں سے باہر ہی نہیں نکلے تم، میں پورا ممبئی گھوم کے آیا ہوں، تمہیں حاجی علی پہ چھوڑ دوں گا تو تم گھر نہیں آ پاؤ۔ یہ دکھا رہا پاور ابا کو بیٹا، ہاں تمہیں ناپسا کی چھوڑ دیا، تم فلاں فلاں نہیں پہنچ پاؤ گے، تم کیا جانتے ہو، تم چپ رہو، تم گھر میں رہو، میں بڑا ہوں۔ وہ یاد رکھنا، حکومت کرنے والے دلوں پہ کبھی کبھی ملا کرتے۔ حضرت حضور کہہ کے تو دنیا آواز دیتی ہے، جب نام لینے والے دنیا میں ہوتے ہیں نا تو پھر جینے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے، پھر جینے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ جب نام لینا باپ اور ماں، پھر کلیجے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، کلیجے ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں۔ آپ سے میری گزارش ہے کبھی ماں باپ سے بڑے نہ بننا، اور بن بھی نہیں سکتے ہو، بن بھی نہیں سکتے ہو، کتنی بھی کوشش کر لو۔ وہ کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک نوجوان کا ایکسیڈنٹ ہوا، حادثے میں اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، تو اب کچھ نسیں اس کے ساتھ ڈیمیج ہوئی تو ہاتھ کام کرنا چھوڑ گئے۔ شادی ہوئی تھی، بیوی نے کہا طلاق چاہیے، کہا کیوں؟ کہا تیرے جیسے اپاہج کے ساتھ کون زندگی گزارے گا۔ بیوی چھوڑ کے چلی گئی۔ وہ کہتا ہے کہ جو میرے دوست تھے نا، جو میرے ساتھ روز دعوتیں کھانے آتے تھے، روز شام کا کھانا میرے ساتھ کھاتے تھے، جس دن سے ایکسیڈنٹ ہوا 2-3 دوستوں کے علاوہ سینکڑوں دوستوں میں سے کوئی نہیں آیا۔ کہتا جب میری آنکھ کھلتی صبح کو تو میرے پاس کوئی نہیں ہوتا، میری بوڑھی ماں میرے پائنتی میں بیٹھی ہوئی ملا کرتی تھی۔ اللہ، یہ ماں باپ ہوتے ہیں۔ بوڑھی ماں کہتا میری پائنتی میں بیٹھی ملا کرتی تھی، کوئی نہیں ہوتا تھا میرے بستر میں۔ ایک اپاہج بیٹے کو ماں باپ پوری زندگی پال لیتے، لیکن ایک مجبور باپ بیٹے سے 6 مہینے نہیں پالا جاتا ہے۔ 6 مہینے میں تنگ آ کے کہتا جی دعا کرو اللہ کو مٹی پیاری ہو جائے۔ اب ابا کی حالت نہیں دیکھی جاتی، اور شرم کر، جسے تو لاوارث یا محتاج اپاہج سمجھ رہا ہے، تو نہیں جانتا ہے جب اسے ٹھوکر لگتی ہے نا، اللہ اس کے اس عمل سے راضی ہو کر کے تیرے گھر میں رزق کی برکتیں نازل فرماتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم ممبئی جا رہے ہو، تم یہاں نعت پڑھ رہے ہو، تقریر کر رہے ہو اور پیسے آ رہے ہیں، یہ تمہارا کمال ہے؟ اس میں تمہاری شان ہے؟ نہیں، یہ جو عزتیں مل رہی ہیں نا، یہ ماں باپ کی ٹھوکروں کے صدقے میں مل رہی ہیں، ماں باپ کی ٹھوکروں کے صدقے میں۔ آپ کبھی یہ فیصلہ نہ کیجئے گا کہ نہیں ہم بتائیں گے تمہیں کیا کرنا ہے۔ میں تو آج بھی کہتا ہوں کبھی ان کے پاس بیٹھ کے پوچھ ابا کیا کرنا ہے، اس کا دل بڑا کرو۔ ہم بڑے ظالم ہو گئے، بڑے ظالم ہو گئے، پیر کے پیر دبانے بیٹھ جاتے۔ وہ ابا جو روز تھک کے آیا 2 منٹ اس کے سروں میں ہاتھ نہیں ڈالا، تم نے سر میں ہاتھ نہیں ڈالا، کبھی اس کے ہاتھ نہیں دبائے۔ وہ دنیا چومنے آتی، معاف کیجئے گا بھی میری رویے سے شاید کسی کو برا لگاؤ، مجھے اچھا نہیں لگتا ہے کہ ہاتھ پیر ایسے چومو چاٹو، اڑ کے لگ جاؤ، مولوی کو نوچ کے لے جاؤ، کیا نتیجہ بھائی ہمیں چومے چاٹنے میں لگے ہو؟ ہم تمہیں حجر اسود نظر آ رہے ہیں؟ کیا رویہ ہے؟ بات کرنے آئے حضور کے دین کی، کوئی تاج محل نہیں ہے، بس ہماری باتیں سن لو، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ جو ہمیں چومنے چاٹنے بھاگتے ہو نا، اس کے بدلے میں باپ کا تلوہ چومنا، ماں کے ہاتھ چومنا، خدا کی قسم جتنی بار چومو گے اللہ اتنی بار حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا۔ واہ واہ واہ، کیا کہیں، بہت عمدہ۔ بھائی ہمیں تو قطعی مت چوما بالکل نہیں کرنا ہے، مسافہ کرو حضور کی سنت، یہ چوما چاٹی ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ مسافہ کرو، چومنا تو ان کے قدموں کو چومو۔
اور کئی ہے نا ہمارے پیر صاحب ایسے تھے ہاں ہاتھ چھوئے میں نے روئی کی طرح تھے تو میں نے کہا روئی کی طرح ہونا یہ جنتی ہونے کی بشارت ہے کسی حدیث میں ہے جس کے ہاتھ روئی کے وہ جنتی ہے کسی کتاب میں ہے کہ جس کے پیر روئی جیسے ہو وہ جنت میں جائے گا سن روئی والوں کی تو بشارت نہیں ہے البتہ جن کے ہاتھوں میں ٹھیٹے ہوں حضور نے ان کو بشارت ضرور عطا فرمائی ہے جن کے ہاتھوں میں ٹھیٹے پڑ گئی ہیں آج حضرت ہمارا معاشرہ اتنا صفاق اتنا ظالم